نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ التحریم شیفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے 107 نمبر ہے، جبکہ ترتیب کے اعتبار سے 66 نمبر۔ اس سورہ بارکہ میں 2 رکوع ہیں، 12 آیات مبارکہ، 247 کلمات مبارکہ، 1060 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، ما احل اللہ لک، جس کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہیں، کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی کہ آپ تلاش فرما رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ مفسرین کرام نے جہاں مختلف حدیث مبارکہ کے حوالہ سے، صحیح بخاری و مسلم کے حوالہ سے، دیگر جو سنن اربعہ کو ان کے حوالہ سے، دیگر بعض کتابوں کے حوالہ سے، اس کے تحت کچھ شانہ نزول جو نقل کی ہے، میں اختصار کے ساتھ ان کو ذکر کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب و تفسیر میں کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ حضور رسول مجتبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے عموماً نماز عصر کے بعد، اور وہ آپ کی خدمت فیض درجت میں شہد کا شربت پیش کر دیتی، اور تھوڑی دیر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رک جاتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب آپ کو شہد کا شربت پیش کیا گیا تو ازواج مطہرات میں سے عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ نے دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ حضور زیادہ دیر تک ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں، حضور ہمارے ہاں زیادہ ٹھہریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بارگاہ رسالت مآب میں یہ عرض کرنا کہ آپ کے پاس سے مغافیر، یہ ایک قسم کا گوند ہوتا ہے، اس کی بو آتی ہے، تو ایک کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی کہے، دوسرے کے پاس تشریف لے جائیں گے وہی یہی کہے، اور پھر آپ سے عرض کیا جائے کہ آپ نے کیا تناول فرمایا یا نوشی جہاں فرمایا، فرمائیں گے کہ زینب کے ہاں سے شہد پیا، تو ہم عرض کریں گی شاید یہ اسی شہد کی بو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض نے کہا کہ حضرت حفصہ کے ہاں وہ شہد نوشی جہاں فرمایا کرتے تھے، بعض نے تمہیں سلمہ کا نام بھی لیا ہے۔ یہ روایات اس قدر اختلاف ان میں پایا جاتا ہے کہ کسی ایک پر متفق ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ اور دوسری روایت جو ذکر کی جاتی وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والد ذی وقار کے ہاں چلی گئیں۔ ان کی عدم موجودگی میں میرے کریم آقا رسول عربی کی زوج محترمہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ، کہ جن کے شکم نور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا فرمائے تھے، وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئیں۔ حضرت حفصہ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے گھر میں حضرت ماریہ کو دیکھا، تو جو ذہنی ایک رکابت سی ہوتی ہے، ایک بیوی کی دوسری بیوی کے ساتھ جب 2 بیویاں ایک خامد کی ہوں، تو اس رکابت کی بنا پر آپ نے اس چیز کو بہت محسوس کیا، رونے لگیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں آئندہ ماریہ کو اپنے قریب نہیں بلاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے بہترین بات وہ ہے کہ جو علماء اکرام نے اس انداز سے ذکر فرمائی ہے کہ اس کو مطلق رکھا جائے، کوئی بھی مقید نہ کیا جائے۔ مطلقاً رسول مجتبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شے اپنے اوپر منع فرما رہی تھی کہ میں یہ عمل نہیں کروں گا، اور یہ بھی ہے جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں امہات المومنین نے کچھ خرچہ بڑھانے کی درخواست پیش کی کہ ہمارے اخراجات تھوڑے سے بڑھا دیے جائیں، خرچہ بڑھا دیا جائے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ فرما دیا کرتے تھے، گھر خرچہ بہت کم نہ ہونے کے برابر رکھا کرتے تھے۔ اس کی مثال آپ کو یہ بھی مل جائے گی کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مرتبہ بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئیں۔ رسول مرشد رحمت کون و مکہ علیہ السلام نے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ سے فرمایا، فاطمہ جاؤ بارگاہ رسالت مآب سے کوئی غلام کو لونڈی لے آؤ تاکہ گھر کے کام کاج میں کوئی آسانی ہو، یعنی وہ نوکرانی کے طور پر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف تو حاضر تو ہو گئیں مگر کچھ بھی عرض کیے بغیر اسی طرح واپس پلٹائیں۔ حضرت علی مرزا سے آ کے عرض کیا کہ میرا حوصلہ نہیں پڑا کہ میں بارگاہ رسالت مآب میں سوال کروں۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا پھر دونوں آئے اور بارگاہ رسالت مآب میں یہ گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں کوئی ایک غلام یا لونڈی عطا فرما دیجئے تاکہ ہمارے گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ رسول مرشد رحمت عالم نے انکار فرما دیا، فرمانے کہ کیا میں صحابہ صفہ کو بھول جاؤں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بنی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ یہ دونوں اسی طرح واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کریم آقا رسول عربی تشریف لائے، فرمانے کہ تو میرے ہاں گئے تھے لونڈی اور غلام لینے کے لیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ حضرت علی نے وضاحت کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام حضرت فاطمہ از خود نہیں گئی تھی، میں نے ان کو بھیجا تھا۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے ان کو قبول فرمایا، فرمانے لگے کیا میں تم کو لونڈی اور غلام سے بڑھ کر شے نہ عطا فرما دوں؟ تو نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور عطا فرمائیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ لونڈی اور غلام سے بدرجہ افضل ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہما خوش ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو صرف اس لیے سنایا ہے کہ میرے کریم آقا نے اپنے گھر والوں کے لیے لونڈی اور غلام نہیں دیا بلکہ ان کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ یہی حالت میرے نبی کی تھی کہ جو بھی آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم فرما دیتے، اپنے کاشان مقدس میں نہیں رکھتے تھے۔ جب ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے، یہ میرے کریم آقا کے خاطر انور پر کچھ گراں گزرا، حضور علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور 1 ماہ تک ان سے علیحدہ لینے کا حضور علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا یا قسم اٹھا لی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان مقدس کے بالاخانہ خانہ میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو سمجھایا تھا، بارگاہ رسالت مآب میں خبردار کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو خاطر انور پر گراں گزرے، خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ میری نسل یعنی آل خطاب اس پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ناراض ہو جائیں اور رسول رحمت تجھے اپنے سے جدا کر دیں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش ہے، اس کو اعلیٰ کہتے ہیں، جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا تو حضرت حفصہ رو رہی تھیں۔ حضور نے ان سے علیحدگی اختیار فرما لی تھی، ساری ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرما لی تھی، یہ رو رہی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم نے سختی کے ساتھ ڈانٹا، فرمایا کہ اب تو رو رہی ہو، میں نے تجھے کیا سمجھایا تھا اور تجھے عقل نہ آئی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہونے کی کوشش کی، پہلے اجازت نہ ملی، پھر ٹھہر کر اجازت مل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک چٹائی پر سے اٹھے تھے، جس چٹائی پر کوئی بستر نہیں بچھایا گیا تھا، کھجور کی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی، اور میرے کریم آقا رسول عربی کے سر اقدس کے نیچے ایک سرانہ تھا جس میں کھجور کی چھال تھی، بس تحمشی فضیب تن تھا، کرتا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جا چکا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چٹائی سے اٹھے تھے اور چٹائی کے نشانت میرے کریم آقا کی پشت انور پر موجود تھے، اور میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے کاشان مقدس کا فاروق اعظم فرماتے میں نے جائزہ لیا تو 1-2 کچے چمڑے لٹک رہے تھے، اس کے سوا اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔
صاحب مدارج نبوہ نے محب الدنیا وغیرہ کے حوالے سے تحریک کیا، روضۃ الاحباب وغیرہ کے کہ تھوڑے سے جو بھی پڑے تھے، ایک مشکیزہ بھی تھا سوکھا ہوا جو لٹک رہا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کیسر و کثرہ والے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور میں کاشان نبوت میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا فرمانے گئے عمر مجھے اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو میرے لیے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، اس چیز کو میں نے از خود اختیار کیا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ میرے کریم آقا نے نفی میں فرما دیا نہیں میں نے طلاق نہیں دی، بلکہ فرمایا اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا بہت عزت والا بہت بڑا ہے، میں نے طلاق نہیں دی۔ 1 ماہ تک میرے کریم آقا ازواج مطہرات سے الگ رہیں، پھر 1 ماہ کے بعد آپ نے ان کو شرف بازیابی عطا فرمایا۔ جو بھی تھا جیسے بھی تھا، ہم اس چیز کی بحث میں پڑے بغیر اس کا ترجمہ عرض کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کرا دیا ہے۔ گویا حلال کو حرام کرنے کی اجازت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی کہ جس کو اللہ نے حلال کرا دیا ہو اس کو حرام کر دیا جائے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی پابندی لگا سکتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر میرے نبی نے پابندی لگائی تھی کہ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو، حالانکہ قرآن کریم نے تو اجازت دی ہے مگر میرے نبی نے منع فرما دیا تھا۔ وہ ایک خصوصی اختیار ہے اور یہ عمومی طور پر ہے۔ دراصل اس کے ضمن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی بھی حرام قرار نہیں دیتے اس کو جس کو حلال کرا دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کیوں حرام قرار دیتے اس کو جس کو اللہ نے حلال کرا دیا۔ تو کوئی آدمی معاذ اللہ تعالیٰ دھڑلے کے ساتھ یہ جملہ کہہ دے جس کھانے پر قرآن پڑھا گیا وہ کھانا حرام ہو گیا، اللہ نے تو اپنے نبی کو اجازت نہیں دی، تو کون ہوتا ہے حلال کو حرام کہنے والا؟ جو کسی کی جانب منسوب ہو گیا وہ حرام ہو گیا، تجھے کب اللہ نے اجازت دی ہے کہ تو کسی حلال کو حرام کہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر اپنے نبی کو بھی اجازت دی۔ ہاں خصوصی اجازت ایک جدا بات ہے، عمومی طور پر ادھر بھی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب تغی مردات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا کے متلاشی ہیں، واللہ غفور رحیم، اگر ایسے ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اس کو رسول مرشد رحمت عالم کی طرف اس انداز سے نہیں منسوب کیا جائے گا کہ علیہ اللہ تعالیٰ گستاخی کا شائبہ بھی ہو، ایسے نہیں کیا جائے گا۔ تمام تر احترام کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں رب کائنات قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک قد فرض اللہ لکم، اللہ رب العزت جل وعلا نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے تحلۃ ایمانکم، اس چیز کو کہ تم اپنی قسموں کو حلال کر سکو۔ قسم کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، ایک قسم منعقدہ ہوتی ہے، ایک قسم غموس ہوتی ہے، ایک قسم لغو ہوتی ہے۔ قسم غموس تو گزشتہ ایسے واقعہ پر اٹھائی جاتی ہے کہ جو گزر چکا ہو، مثلا اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا تھا، یا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ گزشتہ زمانہ سے متعلق قسم ہے۔ ایک ہے آئندہ زمانہ کے بارے میں قسم اٹھانا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایک ہے قسم جو لغو کہلواتی ہے، وہ جس طرح ویسے بندہ کہ واللہ باللہ تعالیٰ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، یہ لغو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا لغو قسموں پر گرفت نہیں فرماتا۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا مواخذہ نہیں فرماتا باللغو، جو لغو ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ جل وعلا مواخذہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان قسموں پر مواخذہ فرماتے ہیں کہ جو منعقدہ ہوتی ہیں یا غموس ہوتی ہیں۔ اگر گزشتہ زمانے پر قسم اٹھائی جائے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، جھوٹی قسم ہو تو بندہ بہت گناہ گار ہو جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق شرک خفی کی حد تک گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرور توبہ کرنی چاہیے۔ اگر قسم منعقدہ ہو کہ آئندہ زمانے سے متعلق ہو کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر وہ قسم ایسی شے پہ کھائی ہے کہ جو گناہ کی ہے تو پھر اس قسم کا کفارہ دے کر قسم کو توڑنا واجب ہوگا۔
جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں، سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں، ایک آدمی قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں مدینہ طیبہ نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں حج نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں روزے رکھوں گا، یا اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا اللہ کی قسم میں قرآن کریم پڑھوں گا، اس قسم کو توڑ کر نیک عمل کرنا واجب ہے، نہ توڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر قسم ایسی اٹھائی ہے کہ جس قسم پہ اس نے ویسے ہی معاملات ایسے کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں بولوں گا، اس کو بھی توڑ لینا چاہیے کہ مسلمان کی مسلمان سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، یا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر اگر اسے مجبوراً کام کرنا پڑا تو پھر اس قسم کو توڑے گا۔ اور اس قسم کا کفارہ کون سی بلا جو منعقدہ ہے، کون سی بلا جو جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اس قسم میں پھر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنے ہوں گے پیدر پہ، یہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا کہ جب وہ ایک غلام آزاد کر لے گا یا 3 روزے رکھ لے گا تو یہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر وہ کام جس کے نہ کرنے کی اس نے قسم اٹھائی تھی، اس کام کے کرنے کی اجازت ہو جائے گی۔ رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں کہ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارا مولا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب بھید کی بات کہی تھی، راز کی بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بعض بیویوں کو حدیثاً کوئی بات کہی تھی، فلما نبأت بھی، جب نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ تم نے بات کیوں کی ہے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے نبی پر اس چیز کو ظاہر کر دیا، نبات بھی، اس خاتون نے اس بات کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی محترم رحمت عالم پر اس کو ظاہر فرما دیا، تو عرف بعدہ، نبی محترم رحمت عالم نے بعض کا ذکر کر دیا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض کا ذکر نہ کیا، اعراض فرمایا، فلما نبأها بھی، جب نبی نے اس عورت کو یہ خبر دی، فلما جس گھڑی نبأها، اس عورت کو خبر دی بھی اس چیز کی، تو قالت، اس نے عرض کیا، من انباکا، کس سے آپ کو خبر دی ہے، ہذا، یہ بات، قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے جو علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بھی ہے کہ نبی محترم رحمت عالم نے ایک خبر، ایک بات اپنی کسی بیوی کو بتائی تھی، اس میں بہت سارا اختلاف ہے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ محدثین اکرام نے اور ارباب سیرہ نے اور جو مفسرین ہیں انہوں نے مختلف روایات نقل کی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت حفصہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ میں حضرت ماریہ کو اپنے سے علیحدہ اس کے ساتھ قربت نہیں کروں گا، لیکن یہ بات تو کسی کو نہ بتانا۔ جو شہد والی روایت ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ سے فرمایا تھا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا مگر یہ بات تم کسی سے نہ کہنا، اور بعض نے یہ بتایا ہے، یہ فرمایا ہے، اور اسی طرح اور دوسرے مسلک والے انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ رسول محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا تھا یا حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوں گے، اور ایک کو بتایا تھا، فرمایا تھا دوسری کو نہ بتانا، انہوں نے دوسری کو بھی بتا دیا۔ گویا یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان بات ہوئی تھی۔ جو بھی ہوا تھا، جیسے بھی ہوا تھا، اس پہ پڑے بغیر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جب نبی علیہ السلام نے ایک بھید کی بات کہی تھی، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بیویوں سے کسی بیوی کو، حدیثاً، وہ گفتگو فرمائی تھی، فلما نبأت بھی، تو جب اس عورت نے اس خبر کو دوسری عورت کو بتا دیا،
وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو رب ذوالجلال نے اسے اپنے محبوب مکرم پر ظاہر فرما دیا۔ تو رسول رحمت نے ساری تفصیل نہیں بتائی، بلکہ عرف بعدہ وأعرض عن بعد، رسول مرشد نے اس خبر کا کچھ حصہ بتا دیا، بقیہ سے اعراض فرمایا، یعنی احساس دلا دیا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا دوسری کو نہ بتانا، تو نے یہ قصور کیا، دوسری کو بتا دیا ہے۔ تو فلما نبأ بھی، جب نبی علیہ السلام نے یہ ساری خبر دے دی کہ تو نے اس کو ایسے ایسے کر کے بتا دیا ہے، تو قالت، اس عورت نے کہا، من انبأک، وہ کون ہے کہ جس سے خبر دی آپ کو ھذا، یہ خبر؟ قالا، تو میرے نبی نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھ کو میرے اللہ نے خبر دی ہے جو علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے، مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سامنے اس چیز کو ظاہر فرما دیا کہ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے۔ رب کائنات جل حکیم نے اس آیہ مبارکہ میں ایک احساس دلایا، رسول رحمت کا درجہ اللہ تعالیٰ کے حضور کتنا بلند و بالا ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو رب کائنات ان کو بتاتا ہے، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی فلاں بیوی نے یہ جرم کیا ہے، یہ اس سے فلاں کوتاہی ہوئی ہے، اس سے یہ قصور کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا رب کائنات بتا دیا کہ آپ نے منع کیا تھا مگر اس سے بتا دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سخت ناپسند ہوا، اس لیے اپنے محبوب کو بتایا۔ اگلی آیہ برکہ میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا حکم دیا، ان سے یہ جو کچھ بھی سرزد ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کا حکم دیا۔ گویا یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے کہ بیوی اپنے خاوند سے وفا نہ کرے، اپنے خاوند کی بات کسی اور کو بتائیں۔ اگر اس کا خاوند منع کرے کہ تو نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، عورت کسی کو بات بتائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، وہ بھی اس کے راز کی باتیں غیروں کو نہ بتائے۔ یہ میاں بیوی کی باہمی محبت اور سلوک کے لیے بہت ضروری ہے۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم نے میرے کریم آقا رسول عربی کو بتا دیا جو ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ سے فرمایا تھا۔ آگے انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ آئندہ پڑھیں گے کہ رب کائنات جل وعلا نے ان کے لیے کیا حکم دیا تھا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔